رسولوں کے اعمال اس کا باب نمبر پہلا 3 اور 4 آیات پڑھیں گے. لکھا ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر خدا خوش ہے. آمین آمین ہلیلویا. بیدار ہیں؟ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہلیلویا. تھینک یو. سب سے پہلی بات خداوند یسوع مسیح اس 4 نمبر آیت میں جو کرتے ہیں کہ تم نے جو مجھ سے سن رکھا ہے روح قدس کے وعدہ کے متعلق، اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا، منتظر رہنا ہے، ٹھہرنا ہے تاکہ تم کیا پاؤ؟ روح قدس کا. آمین. یہ جو وعدہ ہے ایک نعمت کے لیے خدا باپ نے کیا تھا، اور یہ نعمت روح قدس کی نعمت ہے. اور اس کی پیشن گوئی یوئیل نبی کے صحیفہ 2 باب 28 اور 29 آیت میں ہو چکی. اور پھر متی کی انجیل 3 باب اس کی 11 آیت میں بھی یوحنا رسول جو پانی کا بپتسمہ دیتا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح قدس کا بپتسمہ دے گا. آمین. جب اس وعدہ کی تکمیل ہوئی، یعنی جب یہ وعدہ عید پینتیکوست کے دن پورا ہوا، روح قدس ان پر نازل ہوا، تو وہ سب کے سب روح قدس سے بھر گئے. جب ایک شخص یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتا ہے، اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی اس کے سپرد کرتا ہے، وہ روحانی طور پر نجات پا جاتا ہے اور اس کو روح قدس حاصل ہوتا ہے. تاہم روح قدس سے بپتسمہ پانا اس سے فرق ہے. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح کی معافی کو قبول کر لیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، اس نے اپنے آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہے. روح قدس اس وقت ہی آپ کو ملتا ہے. لیکن روح قدس کے بپتسمہ میں فرق ہے. یہ 2 مختلف کام ہیں. اور جو روح قدس کا بپتسمہ ہے، اس کو ترانیہ جو ہے کچھ وقت ہے، لیکن بائبل میں بہت دفعہ ہم رسولوں کے اعمال میں بھی پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے بپتسمہ نہیں بھی لیا تھا تب بھی روح قدس ان پر نازل ہوا. یہ خدا باپ کی مرضی.
کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ لوگوں کی نیت کو بھی، لوگوں کے باطن کو بھی جانتا ہے، اور جن کے باطن کو وہ جانتا ہے ان کو وہ روح القدس دیتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ایماندار جو آج تک بپتسمہ روح القدس کا نہیں پا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ ہی وہ اس وعدہ کا یقین کرتے ہیں، اور نہ ہی جو یسوع مسیح نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ شاگردوں نے عمل کیا، یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، تو کیا وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے؟ انہوں نے تیاری کی، 10 دن تک انہوں نے تیاری کی۔ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا، ان کے دیکھتے دیکھتے بدلی نے اسے چھپا لیا، تو وہ سب کے سب ایک بالا خانہ میں وہاں جمع ہو کر وہ دعا کرتے رہے، روح القدس کے انتظار کرتے رہے کہ جو وعدہ ہمارے خداوند نے کیا وہ پورا ہوگا۔ وہ وعدہ پورا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہے جو اپنے حقیقی شاگردوں کی، ایمانداروں کو روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے، کوئی دوسرا آپ کو نہیں دے سکتا، اور ملتا بھی ان کو ہے جو حقیقی شاگرد ہیں اور حقیقی ایماندار ہیں۔ عام ایماندار کو نہیں ملتا، کیونکہ عام ایماندار اس کی اہمیت کو جانتا ہی نہیں۔ عام ایماندار اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو صرف اور صرف حقیقی شاگرد اور حقیقی جو ایماندار ہیں وہی سمجھتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں سمجھتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، یوحنا 14 باب 16-17 آیت میں، کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ پاک روح القدس آپ کے ساتھ ابد تک رہے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں جب تک یسوع مسیح آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ عبادت وہ کیا ہے؟ یعنی سچائی کا روح۔ کیا ہے وہ؟ سچائی کا روح۔ اور وہی حاصل کرتے ہیں جو سچائی کو جانتے ہیں، جو سچائی کو جان کر آزاد ہوتے ہیں، جو سچائی کو جان کر حقیقی توبہ کرتے ہیں، جو سچائی کو جان کر اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ہم میں ایسے بہت سارے جو اس کو حکم کو مانتے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو قرآن یسوع نے نہیں کہا کہ انتظار کرو، روح القدس اگر پانا ہے تو انتظار کرو؟ ہم کتنی کی تیاری کرتے ہیں، ہم کتنا خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے خدا کے حضور میں ٹھہرنا 3 گھنٹے محال ہو جاتا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھ گئے۔ ہم کیا دعائیں کرتے رہیں؟ بھئی آپ بیٹھیں گے، دعا کریں گے، اگر آپ حکموں کو مانیں گے تو بد کر پائیں گے۔ رسولوں نے حکم کو مانا، وہ ٹھہر گئے، 10 دن متواتر وہ دعا کرتے، اور انہوں نے سچائی کا روح کو پایا۔ یہاں پر لکھا ہے یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ایماندار بھی ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ روح کو اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کیونکہ جن کے اندر دنیا ہوگی وہ کیسے روح کو اس کو حاصل کر سکتے، وہ کیسے سچائی کا روح کو حاصل کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر تو دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ناپاکی ہے، گناہ ہے، لالچ ہے، حسد ہے، بغض ہے، مکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو یہ اگر دنیا ہمارے اندر، یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہوگا تو کیا سچائی کا روح ہمارے اندر آ سکتا ہے؟
کہ بھائی جو کیا ہمارے اندر ایسی کچھ کہہ کر آ سکتا ہے؟ کچھ کہہ کر کبھی ہمارے اندر نہیں ہے وہ دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی، کیونکہ دنیا تو نہ خداوند کے روح کو دیکھ سکتی ہے اور نہ اس کو جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو. اس کو کہا شاگردوں کو یسوع نے کہا کہ تم اس کو جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر. جو حقیقی شاگرد ہیں، جو حقیقی ایماندار ہیں، میں بار بار ان باتوں پر زور دیتا ہوں کہ حقیقی ایماندار اور حقیقی شاگرد یعنی سچے شاگرد، فالو کرنے والے شاگرد، حکموں کو ماننے والے شاگرد، حکموں کو ماننے والے ایماندار، یسوع کو فالو کرنے والے ایماندار، دنیا کو فالو کرنے والے نہیں. میرے عزیزوں، جو حقیقی ہیں، جو حقیقی ایماندار ہیں، جو سچے ایماندار ہیں، جو حکموں کو ماننے والے ہیں، ان کے اندر روح رہتا ہے، ان کے اندر روح بستا ہے. اور انہی کو کہا گیا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو. دوسروں کو نہیں کہا گیا. لوگ سارے ہو سمجھ رہے کہ مینو کیا ہے، تینوں کس نے کیا دنیا میں. یسوع نے ان کو کہا ہے، خدا روح ان کو کہہ رہا ہے جو روح کا مقدس ہیں، جو خدا کا مقدس ہیں، ان کے اندر خدا کا روح رہتا ہے. دنیا والوں کے اندر نہیں خدا کا روح رہتا، دنیا دار کے اندر خدا کا روح نہیں رہتا. آمین. اور اسی بات کی 25 اور 26 آیت میں یہ لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح کو جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. جب تک میں اور آپ روح کو اس کو حاصل نہیں کریں گے، نہ ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. اور جب تک ہمارے اندر سے دنیا نہیں نکلے گی نا، ہم روح القدس کی سچائی کو سمجھنے. غلام یسوع مسیح نے مال کی کتاب 8 باب میں کیا کہا؟ غلام یسوع مسیح نے مال کی کتاب پہلا باب اس کے 8 آیت میں کیا کہا؟ لیکن جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے کیا ہو گے. دوسری بات یہاں قوت پانے کی ہے، قوت پانے کی ہے. پہلی بات کہ ہم نے اس وعدہ کا یقین کرنا ہے. اس وعدہ پر یقین کرتے ہوئے ہم نے دعا کرنی ہے، تیاری کرنی ہے تاکہ روح کو اس کو ہم حاصل کر سکیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیاوی لوگوں میں روح القدس نہیں آتا، اور نہ ہی دنیاوی لوگ اس وعدہ پر یقین کرتے ہیں، اور نہ ہی دنیاوی لوگ اس کو جانتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں. جو حقیقی ہوتے ہیں وہی اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ وعدہ ان کی زندگی میں پورا ہوتا ہے. تو جب ان کی زندگی میں وعدہ پورا ہوتا تو کیا باتیں نے لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم قوت پاؤ گے. روح القدس آپ کا بنیادی مقصد، روح القدس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کا پیغام ہم دنیا تک پہنچائیں. ہم پیغام کو اسی وقت پہنچا سکتے ہیں جب ہمارے اندر روح القدس کی قوت ہوگی، روح القدس کی دلیری ہوگی. جب روح القدس اندر آ جاتا ہے تو وہ دلیر ہو گئے، وہ قوت سے بھر گئے. یہ جو یونانی لفظ ہے ڈونامس، اس کا مطلب ہے مضبوطی یا صلاحیت سے بڑھ کر. اس کا مطلب ہے کام یا عمل میں قوت ہے.
جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے آپ قوت پائیں گے اور آپ کا کام ہوگا، جو آپ کا عمل ہوگا وہ پاورفل ہوگا۔ یسوع مسیح نے جب ان کو قوت سے بھر دیا تو جیسے یسوع مسیح بزرگوں کو نکالتا تھا، شاگردوں نے بھی بزرگوں کو نکالا۔ جیسے یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتا تھا، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے شاگردوں کے وسیلہ سے بھی لوگوں نے شفا پائی، یہاں تک کہ مردہ بھی زندہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روح القدس کی قدرت کو پایا، روح القدس کی قوت کو پایا، روح القدس کی دلیری کو پایا۔ پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میرے گواہ ہو، کیا تم ہوگے میرے گواہ؟ روح القدس سے بس بپتسمہ نہ صرف ایمان کے وسیلے سے معافی اور نئی زندگی کا پیغام منادی کے لیے قوت فراہم کرتا ہے، بلکہ یہ مسیح کی شخصی گواہی کو، ہماری جو شخصی گواہی ہے اس کو مؤثر کر دیتا ہے، مؤثر بنا دیتا ہے۔ ہم لوگوں میں گواہی دیتے ہیں کہ یسوع نے مجھے بچایا، میں تھا گناہگار، میں تھا پاپی، میرے یسوع نے مجھے بچایا، اس نے میرے لیے خون بہایا، اس کے وسیلہ سے مجھے معافی ملی۔ اور یہی خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں، اے میری بہن، اے میرے بھائی، اے میرے بچوں، اے بزرگوں، یسوع نجات دہندہ ہے، اس نے آپ کے لیے خون بہایا، کیونکہ ہم گناہگار تھے اور بغیر خون بہائے معافی نہ تھی۔ یسوع نے اپنا لہو بہایا ہے، اس نے ہمیں معاف کیا۔ گواہی دیا کرے لوگوں کو، اور گواہی وہ دیتا ہے جس کے اندر روح القدس ہوتا ہے، جس کے اندر قوت ہوتی ہے، جس کے اندر دلیری ہوتی ہے۔ روح القدس کی بہت ساری علامات ہیں، پانی، آگ، آندھی، سانس، اوس، تیل، کبوتر، مہر، ہلکی اور دھیمی آواز، خدا کی انگلی، پہلا پھل، پیانا، قوت کا لباس، یہ تمام علامات ہیں۔ کیا ہے؟ علامات۔ اور ہم اعمال کی کتاب 2:1-4 آیات کا جو بہن نے سبحانہ نے یہاں پر حوالہ پڑھا تھا، تو وہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، انہوں نے آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ عید پینتیکوست کے دن خدا کا روح القدس نازل کرنا ایک مقصد ہے، کیونکہ یہ جو یہودیوں کی عید تھی، یہودیوں کی کیا تھی؟ اور عید والے دن لوگ یروشلم میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اسی حوالہ کو اگر آگے بڑھیں تو وہاں پر تقریباً 11-12 جو زبانیں بولنے والے لوگ تھے، قبیلوں سے، شہروں سے، دور دراز سے آئے ہوئے عید منانے۔ تو جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا، اس جماعت پر نازل ہوا، اس جماعت کی تعداد کتنی تھی جو بالا خانہ میں تھی؟ 120 لوگ مل کر دعا کر رہے، روح القدس کا انتظار کر رہے۔ تو عید پینتیکوست والے دن روح القدس ان پر، اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا انہوں نے قوت پائی، انہوں نے دلیری حاصل کی، اور ان میں سے
پترس باہر نکلا اور اس نے دعا دی. کیا کیا اس نے؟ بہت سارے لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں. عید والے دن آج بھی عید ہے اور بہت سارے لوگ نہیں آئے کیونکہ وہ ان کو اس کو پانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ وہ ان کو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں, وہ سچائی کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ سچائی کو جاننا ہی نہیں چاہتے. لیکن اس دن عید پر جب لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے جب سچائی کو جان لیا, سچائی کو سن لیا, تو لکھا کہ 3000 لوگوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ, اور ان کی جماعت میں کیا ہوا؟ شام کو پیدائش سے مکاشفہ تھا, یعنی تخلیق اور مخلص کا روح کو اس کا کام آپ کو نظر آتا ہے. پانی کی سطح پر پیدائش کی کتابیں میں دیکھیں تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ زمین ویران اور سنسان تھا, تو روح کہاں جنبش کرتی تھی؟ پانی کی سطح. اور مکاشفہ اینڈ پہ آخری باب میں 22 باب اور 17 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہے آ, اور دلہن کیا کہتی ہے؟ آ. یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک روح قدس کے آپ کو کام, آپ کو روح قدس نظر آتا. تثلیث جس کو ہم مانتے ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح قدس. روح قدس تثلیث کا تیسرا قانون ہے. ہم تثلیث پر آمین. روح قدس عہد عتیق میں 90 سے زیادہ مرتبہ استعمال کر رہا ہے. پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں. روح قدس پرانے عہد نامے میں 90 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کے ساتھ اسے مختلف رقبات کی دیے گئے ہیں. عہد جدید روح قدس کا بیان 260 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے. اس کے علاوہ مختلف نام اور رقبات بھی استعمال ہوئے ہیں, یعنی 7واں نمبر, 7 سینگ, 7 آنکھیں, 7 چراغ اور روح قدس کی اہلیت کے القابات بھی بیان کیے. جیسا کہ روح قدس, خدا کا روح, خدا کا روح, خدا کا روح, زندہ خدا کا روح, پاک کا روح, یسوع کا روح, خدا کا پاک روح, مسیح کا روح, یسوع مسیح کا روح, اس کے بیٹے کا روح, روح جو خدا کا ہے, پھر اس کی صفات اور خدمت وہ بھی بیان کی. عہد جدید کی 27 جو کتابیں ہیں, نئے عہد نامہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ نئے عہد نامہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ 27. ان میں سے 2 جو خط ہیں, یوحنا کا دوسرا خط اور تیسرا خط, اس میں روح قدس کا لفظ نہیں ہے, لیکن باقی تمام خط ہیں, اناجیل ہیں, خط ہیں, جتنے بھی کتابیں ہیں, نئے نام سب میں روح قدس پرانے عہد ناموں میں صرف جو چنی ہوئی قوم اسرائیل تھی ان پر نازل ہوتا تھا. روح قدس پرانے عہد ناموں میں صرف اپنی چنی ہوئی قوم اسرائیل پر نازل ہوتا. لیکن کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ آخری زمانہ میں, یوئیل کی کتاب ہم پڑھتے تو وہاں میں نے بھی آپ کو حوالہ کیا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں. جب وقت پورا ہو گیا تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح
اسی کے بعد میں آنے آسمان پر جانے کے بعد وقت اخیر زمانے کی طرف بڑھ رہا، اور ہم بھی اسی اخیر زمانہ میں خدا کا روح ہمارے لیے بھی ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے بھی وعدہ کیا ہے، لیکن یہ ہم اسی وقت حاصل کریں گے جب اس کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے اور اپنی زندگی پاکیزگی میں بسر کریں گے۔ نہ پاکی میں پاک روح نہیں آتا، گندگی میں پاک روح نہیں آتا، نہ پاک زندگیوں میں پاک روح نہیں آتا، پاکیزہ زندگی میں، پاک زندگی میں خدا کا روح آتا ہے۔ اور خدا نے ایک پلان، ایک منصوبہ کے تحت روح کو اس خدمت کے لیے کیا ہے۔ یہ عقائد جو ہیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی روح کو اس کی شخصیت، خدمت، تجربہ اور کام کو سمجھے اور جانے کہ وہ کیا ہے۔ یہ روح ہی ہے جو باپ بیٹے اور کے بارے میں مکاشفات ہمارے دلوں میں کھولتا ہے، راز کی باتیں، طے کی باتیں صرف روح القدس ہی ہے جو ہمارے باطن میں، ہمارے اندر، ہمارے دل میں بات ہمیں بتاتا ہے۔ کوئی دوسرا بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا۔ یہ خوف، جاہلیت، غفلت ہی ہے۔ آج بھی ہم جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آج بھی ہم خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آج کی کلیسیا غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، اور افسوس کی بات کیا ہے؟ افسوس کی بات کہ کلیسیا گروپ اس کی تعلیم کو جاننے، سمجھنے اور اس کی عظیم اور بابرکت خدمت کرنے کے لیے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے اس کو۔ یہ کلیسیا کا حال ہے، یہ کلیسیا کوئی اس کے لیے تیار نہیں، جیسے اس وقت 120 کی جماعت تیاری میں تھی، انتظار کر رہی، دعا کر رہی۔ آج کی کلیسیا جہالت میں، غفلت میں، لاپرواہی میں سو رہی ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ سونے والے جاگ ملکوں میں سے کیوں؟ تو مسیح کا نور پر جب تک میں اور آپ جاگیں گے نہیں، جب تک کلیسیا جاگے گی نہیں، نور نہیں چمکے گا، بیداری نہیں آئے گی۔ روح القدس پانے میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ نہ پاکی، نہ قرآن، نہ فرمانی اور بدعتی تعلیمات۔ نمبر ایک تو ہم ناپاکی کی وجہ سے نہیں پا سکتے، نمبر دو ہم نافرمانی کی وجہ سے نہیں پا سکتے، نمبر تین جو بدعتی تعلیمات ہیں جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں کہ ہم روح القدس کی تعلیم کو سمجھیں، اس وجہ سے بھی ہم روح القدس کو نہیں پا سکتے۔ یسوع کے حضور آنے، یسوع کے حکم اپنے اوپر میں، یسوع کے لوگ کا اقرار کریں، وہ آپ کو پاک کر دے، وہ آپ کو بدعتی تعلیم سے آزاد کر دے۔ اس لیے لکھا ہے کہ کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ ہم جب اس کلام کو نہیں بسنے دیتے تو پھر دنیا کی باتیں، دنیا کے کام ہمارے اندر جب آ جاتے ہیں تو ہمیں مسیح سے دور کر دیں گے، ہمیں روح القدس سے دور کر دیں گے، ہمیں خدا باپ سے دور کر دیں گے۔ ہمیں ہر روز معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں مخلصی ماننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روح القدس کی خصوصیات ہیں۔ روح القدس کی کیا ہیں؟ خصوصیات۔ روح القدس شخصیت کی طرح کام کرتا ہے، روح القدس
شخصیت کی طرح کام کرتا ہے. نمبر 1 روح کام کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں کا خط 12 باب اور اس کو 11 ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 10 آئے. دوسری بات روح پرکھتا ہے. یہ روح کا کام ہے. یہ روح کام کرتا ہے. دوسرا وہ پرکھتا ہے. تیسرا روح کلام کرتا ہے. اعمال 13 باب 2 آئے. مکاشفہ 2 باب 7 آئے. دوسرا سیموئیل 23 باب 2 آئے. چوتھی بات روح گواہی دیتا ہے. پہلا یوحنا 5 باب 6 آئے. یوحنا 15:26. نہمیا 9:30. روح سکھاتا ہے. روح ہدایت کرتا ہے. یسوع نے ایسے نہیں کہا تھا کہ میں دوسرا مددگار تمہارے لیے. مددگار آیا ہوا ہے. روح اترا ہوا ہے. روح آپ کے درمیان ہے. روح آپ کی جماعت میں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم روح کو اس کی مدد لینا پسند نہیں کرتے. ہم روح کو سے سیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم روح کو سے اس کو جاننا پسند نہیں کرتے. وہ ہدایت بھی کرتا ہے. وہ سکھاتا ہے. روح ملامت بھی کرتا ہے. اگر ہم تو غلط کام کریں گے تو وہ آپ کو ملامت بھی کرے گا. پھر روح دعا اور شفاعت کرتا ہے. روح آپ کے لیے شفاعت بھی کرے گا. آپ کے لیے دعا بھی. روح رہنمائی بھی کرتا ہے. روح ایمانداروں کی ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. روح خدا یسوع مسیح کو جلال دیتا ہے. روح نئی پیدائش کا تجربہ بخشتا ہے. روح انسانوں کے ساتھ مل کر جان فشانی کرتا ہے. روح انسان کو قائل کرتا ہے. روح خدا کی طرف سے پیغام نشان بھیجتا ہے. روح خدمت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے. اپنے آپ کوئی بھی خدمت نہیں کر سکتا جب تک روح القدس آپ کو نہ بلائے. اپنے زور سے اپنی قوت سے بڑے کر رہے ہیں لیکن خدمت مؤثر نہیں. روحیں بچ نہیں رہی. بچتی روحیں وہی ہیں جن کو روح القدس بلاتا ہے. جن کو روح القدس مقرر کرتا ہے. روح القدس کسی کے بدن کے اعضاء کو مختلف نعمتیں بخشتا ہے. روح روحانی پھل بخشتا ہے کیونکہ وہ حکمت کا روح ہے. وہ معرفت کا روح ہے. وہ صلاحکاری کا روح ہے. وہ انصاف کا روح ہے. وہ قادر مطلق کا دم ہے. وہ ابدی روح ہے. محبت کا روح ہے. سچائی کا روح ہے. زندگی کا روح ہے. پاکیزگی کا روح ہے. ایمان کا روح ہے. وعدہ کا روح ہے. فضل کا روح ہے. جلال کا روح ہے. قدرت کا روح ہے. نبوت کا روح ہے. آزاد روح ہے. مددگار. جب یہ سب کچھ خصوصیات پاک روح کے اندر ہے تو پھر ہم کیوں روح القدس پانا نہیں چاہتے؟ ہم کیوں روح القدس میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے؟ روح القدس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. روح القدس آپ کو سکھانا چاہتا ہے. روح القدس آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے. روح القدس آپ کی صلاح کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کیوں روح القدس کی رہنمائی نہیں لیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کی بات ہے اپنی زندگیوں کی کہ میں کیوں اب تک روح القدس سے خالی ہوں. کیوں میں نے روح القدس کا بپتسمہ نہیں پایا؟ روح القدس کا بپتسمہ پانا ہے مطلب کہ ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں. ایک تن ایک صحبت ہو جاتے ہیں.
اور ہمارا رشتہ گہرا تعلق اس کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، اور ہم پھر اس کے جلال سے محمود ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ خدا ہمیں معمور، لیکن ہم اپنے آپ کو معمور ہونے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر معمور ہونا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ تیار، اپنے آپ کو اس کی حضور میں پیش کریں، جیسے 120 کی جماعت نے اپنے آپ کو پیش کر، وہ 10 دن تک رکے رہے۔ ہم زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کتنی دیر اس کی حضوری میں رکتے ہیں، ہم کتنی دیر اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، ہم کتنی دیر اس کی حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ کیا ہم اس کے وعدہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ہم وعدہ پر ایمان نہیں رکھتے ہم سچائی کا روح حاصل نہیں کر سکتے، ہم روح کو اس کا برکتما حاصل نہیں کر سکے، چاہے ہم کتنی مرضی عید پینتیکوست مناتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کلام کے تناظر میں دیکھیں کہ کلام مجھے کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر فرد بشر پر نازل ہو، ہر ایک کے لیے وعدہ ہے، نہ صرف میرے لیے، نہ صرف خادموں کے لیے، نہ صرف خدمت کرنے والوں کے لیے، بلکہ لکھا ہے ہر فرد بشر۔ کیا جو 3,000 لوگ اس میں شامل ہوئے تھے جن پر روح القدس نازل ہوا تھا، وہ ساری خدمت کرنے والے تھے؟ وہ سب عام طرح کے لوگ تھے، ان پر روح القدس نازل ہوا، اور انہوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا، انہوں نے یسوع کی گواہی دی۔ آپ بھی تیار ہوں وعدہ کا پورا ہونا ہو چکا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس وعدہ کو قبول کریں اور ان کو اس کو حاصل کریں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دنیا کو اپنے اندر سے نکالیں، باقی زندگی کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو خدا کا روح آپ کے اندر آ جائے گا اور خدا کا مسا آپ کی زندگی پر زور سے نازل ہوگا، اور پھر آپ روح میں کام کریں گے، روح میں زندگی بسر کریں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔